أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اور اس سے اچھی کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود بھی نیک عمل کیے اور یہ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو تم اس طریقے پر دفع کرو جو اچھا ہو۔ پھر وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہوگی تو وہ یکا یک تمہارا جگری دوست بن جائے گا، اور یہ بات اسی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرتا ہے، اور یہ چیز انہی کے دلوں میں تلقین کی جاتی ہے جو نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اور کوئی خیال تمہارے دل میں آئے تو اللہ کی پناہ حاصل کرو، یقیناً وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے، اور سورج اور چاند ہے، اور تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سورج اور چاند وغیرہ کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم کو واقعتاً اسی کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ تکبر کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے پروردگار کے پاس ہیں وہ اللہ کی تسبیح رات اور دن بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ تسبیح سے نہیں اکتاتے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوکھی پڑی ہے، اور پھر جیسے ہی ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور بڑھنے لگتی ہے۔ یقیناً جس ذات نے اس زمین کو زندہ فرمایا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ فرمائے گی، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مضامین کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو داعی کی فضائل اور اہمیت بیان فرمائے اور اس کی صفات کو بیان کیا۔ جو لوگ اللہ کی طرف بندوں کو بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بات بہت اچھی بات ہے۔ اس سے ان کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو افضل اور احسن بیان فرما رہے ہیں، کہ جو لوگ دعوت الی اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، ان کی بات بہت اچھی بات ہے، ان کا یہ عمل بہترین عمل ہے، ایسا کام اس قابل ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے اور زندگی میں اس کو اپنایا جائے۔ لہذا دعوت کے کام کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کا بھی کام ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو دعوت الی اللہ کے کام میں مشغول ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ، ان سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، جو سب سے بہترین کام کر رہے ہیں کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ فرمایا دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ دعوت جو ہونی چاہیے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، دعوت
اپنی ذات کے لیے نہ ہو، کسی شخصیت کے لیے دعوت نہ ہو، دعوت صرف اللہ کے لیے ہو۔ لوگوں کو اپنی ذات سے مت جوڑو، لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ جو آدمی اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کا یہ عمل بہترین عمل ہے، اور اگر کوئی اپنی ذات سے جوڑ رہا ہے تو وہ اس فضیلت میں شامل نہیں ہے۔ دعا الی اللہ فرمایا، دعا الیہ نہیں فرمایا، دعا الیہ نہیں فرمایا۔ وعمل صالحا، پھر داعی کی صفت بیان فرمائی کہ جو آدمی دعوت کے کام میں مشغول ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی عامل ہو، عمل کر رہا ہو۔ اس لیے کہ جب داعی کے اندر خود عمل ہوگا اور وہ اپنی دعوت پر خود عمل کر رہا ہوگا تو اس کی دعوت اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، دوسروں کے دلوں میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ دعوت تو ہمیں دیتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اور چھوڑ بیٹھیں گے۔ اس کی دعوت میں، اس کی آواز میں، اس کی باتوں میں اثر نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہر داعی کو اپنی دعوت پر اور دین پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے اس میں تواضع ہونی چاہیے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کام کو لے کر کھڑا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر، بڑائی، غرور پیدا نہ ہو کہ بس میں ہی کام کر رہا ہوں، باقی ساری دنیا تو کچھ نہیں کر رہی ہے، اور میرا ہی کام ہے اور کسی کا کچھ کام نہیں ہے۔ اپنے کام کو کام نہ سمجھے اور اپنے آپ ہی کو یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی کچھ کر رہا ہوں، سب سے زیادہ محنت تو بس ہم ہی کر رہے ہیں، باقی اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ بلکہ ان سب محنتوں کے باوجود، قربانیوں کے باوجود یہ کہے کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، جیسے اور لوگ مسلمان ہیں میں بھی انہی میں کا ایک فرد ہوں۔ اپنے کو افضل، بہتر اور اعلیٰ شمار نہ کرنے لگے، کیونکہ شیطان انسان کو ہر طریقے سے بہکاتا ہے۔ جب انسان دعوت کے کام میں لگتا ہے، یہ دین کی محنت کرتا ہے، تو اس کو اسی انداز سے گمراہ کرتا ہے، اور وہ اس کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تجھ سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے، جیسا تو کام کر رہا ہے ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے دلوں میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، ترقی اس کی بند ہو جاتی ہے۔ تو داعی کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ تواضع رہنا چاہیے۔ اس کو اپنے آپ کو ایک عام مسلمانوں کی طرح شمار کرے، اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے افضل اور اعلیٰ نہ بتائے، نہ اپنے آپ کو محسوس کرے۔ اس کے بعد پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب انسان لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو دعوت دیتے ہوئے ہر طریقے کے لوگوں سے معاملہ پڑتا ہے، سابقہ ہوتا ہے۔ بہت سے بیتوکے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، زبان سے، ہاتھوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور بہت سی ایسی ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو انسان کو مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے، بری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کی طرف سے کوئی دشواری، برائی اور ناگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا بدلہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لینے سے آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو اس کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے داعی کے لیے کہ وہ درگزر کرے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا نہ کریں، اس سے آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی دعوت اسی وقت مؤثر ہوگی جب کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے، تو پھر سامنے والا جو ہے وہ اگر آپ سے نفرت بھی کرتا ہوگا تو آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ کی بات کو سننے والا بنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ داعی کے اندر عفو و درگزر اور معاف کرنے کی، صبر کی، برداشت کی صفت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر برداشت والی صفت داعی کے اندر نہیں ہے بلکہ ترکی بترکی جواب دیتا ہے، جیسا سنا فوراً جواب دے دیا، تو اس سے دعوت آگے نہیں بڑھ سکتی۔
اور دعوت کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لوگوں کی طرف سے بہت سی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں۔ اب اگر ہم ہر بات کا جواب دیں گے تو جواب دینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ داعی کو چاہیے کہ صبر کرے، سنے، برداشت کرے اور معاف درگزر کرتا ہوا چلے، اور اگر کسی نے برائی بھی کی ہے تو اس کے ساتھ جواب تو نہ دے، بلکہ اس کے ساتھ کسی اور موقع پر یا اسی موقع پر اچھائی کا معاملہ کرے۔ ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے تھے۔ کوئی پتھر مار رہا، آپ نے جواب میں کسی کو پتھر نہیں مارا۔ یہ تو ملتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو پتھر مارا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، لیکن کیا بدلے میں آپ نے بھی کسی کو جھوٹا کہا؟ یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس کے جواب میں اس کو جھوٹا کہہ دیا ہو کہ میں جھوٹا نہیں، تو جھوٹا ہے، یا آپ نے پتھر اٹھا کے اس کو ہی مار دیا ہو، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اگر بدلہ لے لیتے تو دلوں کے اندر آپ نہ اترتے۔ دلوں میں اترنے کا یہی راستہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کو پی جائے، برداشت کر لے اور معاف کرے، دل سے اس کو نکال دے، لیکن اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی تو زندگی بھر کے لیے اس کو دل میں بٹھا لے کہ مجھ کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی، لہذا میں بھی اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ پھر وہ کام نہیں بنتا، نہ دعوت تمہاری مؤثر ہوگی۔ تو فرمایا کہ برائی پیش آتی ہے، لیکن برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ تم اس کی برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اچھائی کا فائدہ الگ ہی ہے۔ فرمایا قرآن نے کہ جس آدمی کے دل میں تمہاری طرف سے کینہ، نفرت، دشمنی بھری ہوئی ہوگی، اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ گے تو وہ خود پانی پانی ہو جائے گا کہ میں نے تو اس کو گالی دی تھی اور وہ میرا اکرام کر رہا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، تو یہ نیکی کا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو اچھا ہو، یعنی بہتر طریقے پر برائی کا دفاع کرو، پھر وہ شخص جو آپ کا دشمن ہوگا تو آپ کا ایک دم سے جگری دوست بن جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صبر کی اور معاف کرنے والی جو صفت ہے، درگزر کرنے کی صفت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے۔ بڑے نصیب والوں کو یہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، جب انسان بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو بعض مرتبہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو حق کام ہے، تم حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی گالیاں سن رہے ہو، تم حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی گالیاں سنتے ہو، لوگوں کے تانے سن رہے ہو۔ کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے گالیاں سننے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے تانے سہنے کی؟ جب تم حق پر ہو تو اپنے گھر بیٹھو، آرام سے کام کرو۔ تو شیطان اس طریقے سے وسوسے ڈال کر انسان کو ترقی سے روکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو نصیب والے ہوں گے وہ برداشت کریں گے، اور اگر شیطان کی طرف سے اس طرح کا وسوسہ آ بھی جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اس کا علاج بھی بیان فرما دیا۔ کیونکہ بعض مرتبہ دل میں خیال آئے گا کہ جب وہ آپ کو دھتکار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، تو آپ کیوں جا رہے ہیں اس کے پاس؟ تو اگر شیطان کی طرف سے اس طرح کا وسوسہ آئے، فوراً اعوذ باللہ پڑھو۔ دل میں ذرا سا بھی بڑائی کا خیال آ جائے، فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ سنتا بھی ہے اور خوب جانتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ برداشت کرنا، صبر کرنا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرما دیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے جتنا مجھے ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائے گی، اتنے کسی کو نہیں ستایا گیا، نہ تکلیف پہنچائے گی، لیکن آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اونچا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد کفار اور مشرکین کو توحید کے دلائل بتائے جا رہے ہیں،
اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو میری قدرت کی نشانیاں بہت ہیں، اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان میں غور کرو اور اللہ سے تعلق قائم کرو، خالق کی عبادت کرو، مخلوق کی عبادت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو صرف توحید پسند ہے، شرک پسند نہیں ہے۔ فرمایا اور میری قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن بھی ہے، سورج اور چاند بھی ہے، لہذا یہ جو سورج اور چاند ہے یہ میری مخلوق ہے، میں نے بنا رکھے، تم انہیں سجدہ مت کرو، نہ سورج کو کرو نہ چاند کو کرو۔ بہت سے لوگ سورج کو کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی کہلاتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی کرو، جس نے ان کو بنایا، بنانے والوں کو کی کرو نا، سورج اور چاند کی مت کرو۔ واسجدوا، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو۔ بہت سے لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ جب اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کی کرنی ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، نہ سورج کے نہ چاند کے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، تو خالق اور مخلوق دونوں کی عبادت مت کرو۔ فرمایا اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئے اور یہ آپ کی بات سننے سے آر محسوس کریں، تکبر کر رہے ہوں، تو پھر ان سے کہہ دو کہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات پسند نہیں ہے، نبی کی بات میں تمہیں عار شرم محسوس ہو رہی ہے، تو کہہ دو مجھے کسی کی عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جو فرشتے رہتے ہیں وہ صبح شام میری تسبیح میں مشغول ہیں اور ایک لمحے کے لیے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے کسی کام سے بھی، یعنی رات دن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی انہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ انسان تو 2 رکعت پڑھتا ہے، تھک جاتا ہے، سستی محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ کو ان فرشتوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس تو ہزاروں فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے میں ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی لمحے کے لیے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، نہ سوتے ہیں، نہ کھانا کھاتے، نہ ان کو استنجی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور حالانکہ ان کی تسبیح کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ اتنا بے نیاز بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ دیکھو زمین کو دیکھو، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زمین کو دیکھ رہے ہو آپ کے سوکھ گئی ہے، مرجھا جاتی ہے، جیسے ہی ہم پانی برساتے ہیں تو یہ زمین ابھرنے لگتی ہے، پھولتی ہے، اس کے اندر سے پودے نکل آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے کچھ دنوں کے اندر یہ لہلہانے لگتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو ایک مردہ بنجر زمین کو ہم نے زندہ کیا، اس میں گھاس نہیں تھا، ہم نے اس میں گھاس اگایا، کھیتیاں اگا دی۔ تو یہ زمین بھی تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زمین سے کیسے زندہ کرے گا، انہیں زمین کی کھیتیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جب تک برسات نہیں ہوتی زمینیں خشک ہو جاتی ہیں، اور جیسی بارش ہو جاتی ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جو ذات مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتا ہے اور ان کے اندر پود پیدا کر دیتا ہے، وہ ذات زمین سے مردوں کو نکالنے پر اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس سے جہاں توحید ثابت ہوتی ہے وہیں قیامت بھی ثابت ہوتی ہے، اور مردوں کو زندہ کرنے کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔